بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نیٹ پر اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں، بری چیزیں بھی ملتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ملاقات کا ذریعہ بھی بن رہا ہے نیٹ، اور اپنا معافی ضمیر کے اظہار کرنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے نیٹ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستہ اور صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا موضوع تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس موضوع پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا پر یہودی کیسے قابض ہوا، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی قبض یہ کیسے ہے اور یہ کیسے قابض ہوا یہودی اور عیسائی دنیا پر، وہ سماعت کریں گے آج کے ہم موضوع کے اندر۔ تو علامہ نورانی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد نورانی الصدیقی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں گا آپ کی طرف منسوب کر کے، اور باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر و دانش عطا فرمائے تو، اور اگر ہم سمجھ جائیں تو، بہرحال ہے مشکل، کیونکہ یہودی نے اور عیسائی مشینری نے اور یہودیت نے ہمیں جس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے، اب ہمارا پیچھے کی طرف بیک آنا یہ بڑا اچنبا سا محسوس ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال جس کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اس کے لیے پھر ہدایت کے اللہ تبارک و تعالی راستے بھی کھول دیتا ہے، اور ہدایت کو اس کے لیے ہموار راستہ عطا فرما کے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے، اور میرے مالک کی ذرا نوازی ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر اگر ہم نے غور کر لیا تو سمجھ لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب ہو گیا ہے حق راستے پر چلنے کے لیے۔ تو وہ کیا تھا؟ اسرائیلی حکومت بیت المقدس میں حرم شریف کے ارد گرد مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً بے دخل کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی جگہ یہود آباد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ مقصود یہ ہے حرم شریف چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادیوں سے گھر جائے۔ اسی طرح حرم شریف میں واقع مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کو آگ لگانے کی ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اس سازش میں خصوصاً امریکی حکمران طبقہ بھی شریک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں شامل اکثر امریکی صہیونی عیسائی ہیں۔ یہ وہ عیسائی ہیں جن کا مذہبی اعتقاد ہے کہ جب بھی تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرۂ ارض پر تشریف لائیں گے، اس لیے وہ بھی حرم شریف تباہ کر کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتے ہیں۔ لہذا اس وقت عیسائی یہودی دونوں مسلمانوں کی نسل کشی کے در پہ ہیں۔ بائبل اور قرآن مجید دونوں میں ہیکل سلیمانی کا تذکرہ ہے۔ ان اوراق مقدسہ کی روح سے جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو انہوں نے یروشلم یا بیت المقدس شریف میں ایک عبادت گاہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، نیز اس کی تعمیر میں جنات سے بھی مدد لی گئی۔ یہی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس شریف کہلاتی ہے۔ سورۃ البقرہ شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔
لیکن کتنی ساری تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، متحدہ اقوام متحدہ کی طرف سے، جو محض اور محض ڈرامہ اور فلم سازی ہے۔ اگر ان کے اندر انسانیت کا کوئی درد ہوتا یا درد کی رمق باقی ہوتی تو کم از کم کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر، چیچنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہ ساری کی ساری تنظیمیں میرے دوستوں اور بزرگوں مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہودیت اور عیسائیت اس کائنات کے اندر پھیل جائے، اور اس کائنات کے اندر پھیل کر جو ہے اپنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان ہمیشہ رہے گا، میرے نبی کا دین، میرے نبی کا قرآن اور اسلام یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے اور اگر اس کو بیان کریں تو انشاءاللہ العزیز کافی دیر لگ جائے گی۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آج دنیا میں حق و باطل کے درمیان ایک اویدش بپا ہے، حق و باطل کے درمیان مسلسل کش مکش جاری ہے۔ دنیا کا ایک عجیب منظر خدا کی نافرمانیوں اور نبیوں اور رسولوں کی بے ادب، گستاخ اور سرکش اقوام اپنے ذوم باطل میں اپنے بظاہر دنیا کی اسباب و وسائل کی بنا پر قابو پا جانے کی وجہ سے اور دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے تمام تر حرکات شیطانی اور شیطانی حربوں کے ساتھ مسلمان امت کے ساتھ بالخصوص برسر پیکار اور بالعموم دنیا پر اپنا حکم چلانے کے متمنی ہیں۔ دنیا کے حالات اس وقت بہت دیگر گوں ہیں۔ فساد فی الارض بپا ہے، خون، قتل ریزی اور ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہے۔ دنیا کی حکمرانی بڑے بڑے ظالموں، جنونیوں اور طاقت کے نشے میں مست شیطان صفت حکمرانوں کے پاس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مظلوم ہے، منتشر ہے، کمزور ہے، بے بسی کے ساتھ ان صلیبیوں، صہیونیوں، کافروں کے شکنجہ ظلم کا شکار ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بہت سے بے بس اور درماندہ مسلمان کافروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ اہل ایمان کو ہماری نصرت اور مدد کے لیے بھیج دے تاکہ ہم ظالموں کے ظلم سے نجات پا سکیں۔ لیکن وہ بھی وقت تھا جب ایک نشابہ ہو کر اس نے پوری دنیا کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، حضرت محمود غزنوی کی مدد سے اور تعاون سے۔ آج جتنے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، تو اس کا نتیجہ ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ یہ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار کوشش، اے جی گنجا آ رہے ہے، زورداری آ رہے ہے، عمرانہ یہودی آ رہے ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں لندن میں ہے، فلاں میٹنگ ہے، فلاں ہے، یہ ساری کی ساری میٹنگیں اور یہ ساری کی ساری پلاننگیں پیسہ مسلمانوں کا اور میٹنگیں اور اعانتیں، مدد اور استعانت ساری یہودیت کی اور عیسائیت کی۔ اس کمینے نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ ہمارے پاس سونے کے سکے یا چاندی کے سکے تھے،
وہ آہستہ آہستہ اپنے پاس جمع کرتے گیا اور ہمیں کاغذ پر لگا دیا، کاغذ کے پیسوں پر، کہ جب بھی دل چاہے گا ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے۔ ادھر سے یہ چاندی سونا سب کچھ اپنے پاس، ہمیں کاغذوں پر لگا دیا۔ کن کے ذریعے؟ ان کتے اور کمینے حکمرانوں کے ذریعے۔ اللہ ماشاء اللہ جو کوئی نیک ہوگا اس سے معذرت کے ساتھ۔ اب یہ ہمیں اپنے ہی خون میں تر بے تر بے بس ہیں، اور مستضعفین کی مدد کے لیے اور دنیا سے ظلم و ناانصافی کے خاتمے کے لیے مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ مضبوط اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اور پھر اللہ کے فضل سے میدان جہاد میں اتر کر عملاً اللہ کی راہ میں لڑیں، تو ان کی حفاظت اور نصرت کے لیے آسمان سے اب بھی فرشتے اتر آئیں گے۔ اور بس یہ حق قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق کے قیام کے لیے، کہ حق قائم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی نصرت اترتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اور یہ بدر میں ہوا۔ بدر میں جب اہل ایمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کفر کے خلاف لڑنے کے لیے صف بے صف جتھا بن کر آئے، تو اللہ کی مدد اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور یہ کام گھروں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، اور اپنے دفتروں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، اور اپنے کام کاج کے اندر بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، این بالکل ناممکن ہے، اور 1000% ناممکن ہے۔ چنانچہ بدر میں ہوا، جب مسلمان میدان جہاد میں لڑنے کے لیے آئے تو اللہ کی مدد خصوصاً ان کے ساتھ شامل حال ہوئی۔ اچھا، میں جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سماعت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمرانہ یہودی تقریر کر رہا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی نے اشارہ دیا تھا عمرانے کو کہ اسلام کا ٹچ بھی دے دیں۔ تو یہ ساری یہودی سازش ہے کہ اسلام کا نام لے کر ان کو پھنسایا جائے، اور اسلام کے نام پر ان کو جو ہے اس طرح کیا جائے۔ اب اور تو کچھ نہیں، وہ بار بار ایک ہی حربہ استعمال کر رہے ہیں، مہنگائی اتنی کر دیں کہ مسلمان پس کر مر جائیں۔ مسلمانوں کا ملک اور آزاد ملک اور کلمہ کے نام پر ملک، اور اس پر قابض کون؟ یہودی اور عیسائی۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں، آخر ایسا کیوں؟ بہرحال آپ کو یاد ہوگا جس وقت فرانس کے صدر نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، پہلی تقریر کی تھی صدر بننے کے بعد، تو اس نے کہا تھا میرا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ادھر سے تیار ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ کیا یہ اب بھی ملک آزاد ہے؟ کیسی آزادی؟ کون سی آزادی؟ بہرحال یہ بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر دل و جان سے سنا، دل اور قلب سلیم سے سنا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ میری بات اتر جائے۔ ایمبیسڈر میں چلے جائیں، جرمن میں چلے جائیں، دیکھو ہالینڈ کی تمام یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیے، وہاں کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی لیڈن یونیورسٹی ہے۔ وہاں فزکس اور کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہودی ہیں۔ اور فرانس میں سربون یونیورسٹی آف پیرس ہے، اس کے 2-3 ڈپارٹمنٹ یہودی ہیں، وہاں بھی فزکس، کیمسٹری اور قرآن و حدیث کے ڈپارٹمنٹ یہودی اساتذہ کی زیر نگرانی میں چل رہے ہیں۔ اب دنیا کی اقوام کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو قدیم علوم کے بعد جدید اور عصری علوم میں بھی آپ کو مہارت کی ضرورت ہے۔ آپ کو حصول علم کے میدان میں، تحقیق و تحریر کے میدان میں، غور و فکر اور علمی اپروچ کے میدان میں ان سے آگے آنا ہوگا۔ تم کو ہر صورت میں علم حاصل کرنا اور اس میں اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا، ہر مضمون میں اسپیشل
लादिशन की बहरहाल ज़रूरत है। जो मैं अर्ज करना चाहता, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि कनाडा का जो दारुल हुकूमत है वो मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल में लीडन यूनिवर्सिटी है, वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाने का भी एक डिपार्टमेंट है, गोया वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है। इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहूदी है। अब जब यहूदी उस्ताद है, एक मुसलमान तालिब इल्म पढ़ कर आएगा तो वो कहेगा मिराज को नहीं मानता, वो तो कहेगा कि आप जिस्मानी लिहाज से मिराज पर गए ही नहीं, वो तो आपने ख्वाब में देखा था। और फिर जिसका ज़हनी तरबियत करने वाला, जिसका उस्ताद, जिसका मुरब्बी और जिसका मोहसिन यहूदी है या ईसाई है, वो अपने तालिब इल्म को कौन सी तालीम देगा मेरे नबी की अजमत के बारे में? जवाब कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। हमारे नबी की शान के अंदर क्या लेक्चर देगा वो? क्या हमारे नबी की शान बताएगा? और एक और मैं बात अर्ज करता चलूं, ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलां मौजज़ा साइंस के तराजू पर तोल कर दिखाएं जी, हम नहीं मानते क्योंकि साइंस नहीं मानते। तो मेरी तरफ से अक्सर दोस्तों को ये जवाब होता है कि ये साइंस वैंस जो भी हैं, जितनी भी हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और हुजूर की शान, हुजूर के अफ़ाल, हुजूर के किरदार, हुजूर के रफ्तार मुबारक, हुजूर के अक़वाल मुबारक साइंस के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमानों का सिर्फ अकीदा ही नहीं, जो हकीकत है, और हकीकत भी अकीदे से निकलती है, और अकीदा जो है वो हकीकत से निकलता है। तो हमारे नबी की ज़ात पाक किसी साइंस की मोहताज नहीं, बल्कि साइंस हमारे नबी के कदमैन शरीफैन की मोहताज है। अल्हम्दुलिल्लाह फलिदालिका। तो अब उस्ताद पढ़ा रहा है और ये बता रहा है कि इस बच्चे के ज़हन में ये बात रासिख होगी कि ऊपर कोई कैसे जा सकता है, और ये कि ज़मीन से आसमान पर कोई कैसे जा सकता है। और ये है यहूदियत की मुसलमानों के खिलाफ फ़िक्री जलगार की वारदात, और इस तरह मुसलमानों में फ़िक्री इन्हिराफ और बिगाड़ पैदा करना मकसूद है। अब जो मैं अर्ज करने वाला हूँ, मुसलमानों पर जुल्म और सितम की किस तरह आंधी चल रही है और किस तरह पे दर पे हमले हो रहे हैं। एक तरफ मिर्ज़ा अव्वल और मिर्ज़ा जूनियर मुसलमानों पर है, दूसरी तरफ सिख, तीसरी तरफ हिंदू, चौथी तरफ से ईसाई और यहूदी, और सुन्नी एक है और उस पर अचंभे कितने हैं। कहीं तो यहूदी डायरेक्ट आ रहा है, कहीं उसके पालतुओं को भेज रहा है कि जाओ तुहानू जो मैं तनख्वाह देंदा रहा तुहाडे वडेरियां नूं ते तुहानू ते जाके करो ना कुछ, भी क्या करें, अपने नबी दे इलम ते हमला कर दो कि नबी नूं इल्म गैब भी कोई नहीं सी, नबी हाज़र नाज़र नहीं, नबी कोई शान नहीं, नबी तो हमारा भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा है। तो ये सारे के सारे काम मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों यहूदी करवा रहा है, वरना किसी मुल्ला की हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो इतनी बड़ी बात कर दे और बकवास कर दे। बहरहाल मास्को यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1958 में उलमा का एक डेलीगेशन लेकर गए। अल्लामा नूरानी फरमाते हैं हमारे वफद में 11-12 आदमी थे। हम जब वहाँ दौरे पर गए तो हमने एक देखा, यूनिवर्सिटी में एक अरबी डिपार्टमेंट है जहाँ कुरान और हदीस पढ़ाने के अलग अलग शोबे हैं, जहाँ अरबी और फारसी के भी डिपार्टमेंट हैं। अल्लामा अब्दुल हामिद के साथ थे। जब हम गए तो वहाँ हमें अरबी फारसी डिपार्टमेंट में दौरे की दावत दी गई। वो
اس وقت ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ ماسکو یونیورسٹی کے فارسی ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا، یہ 5 ہفتے کا دورہ تھا۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور کہا گیا کہ آپ عربی و فارسی میں گفتگو کریں گے۔ جب ہم گئے تو عربی اور فارسی ڈپارٹمنٹ میں ایک آدمی نے عربی اور فارسی میں مولانا روم اور مولانا سعدی شرازی کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے تو بڑی خوبی کے ساتھ اشعار پڑھے اور شاندار تقریر کی۔ ہم نے سوچا یہ تو مسلمان معلوم ہوتا ہے جو عربی فارسی میں تقریر کر رہا ہے اور ترجمہ تشریح کر رہا ہے۔ وہ علامہ محمد اقبال اور مولانا روم کے کلام سے واقف تھا۔ علامہ عبدالحامد بدایونی نے عربی فارسی میں تقریر کی، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں نے بھی عربی میں تقریر کی۔ علامہ نورانی فرماتے ہیں ایک ہمارے پروفیسر راغب حسن نے، انہوں نے انگریزی میں تقریر کی۔ اس طرح ہم تین آدمیوں نے گفتگو کی، تقریر ختم ہوگی اور بعد میں ہم چائے کے میز پر اکٹھے ہوئے تو فریقین کا تعارف کرایا گیا۔ یہ جو آدمی قرآن اور حدیث عربی فارسی میں اشعار کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ ایک یہودی استاد ہے جو ماسکو یونیورسٹی میں قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے اور عربی فارسی دونوں زبانوں کا ماہر ہے، اور وہ ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ مسلمانوں کے علوم و فنون کا شناور ہے، ماہر ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر ہم سے عربی فارسی میں بات کر رہا تھا۔ وہ یہودی تھا۔ یہودی گویا علم میں سب سے آگے ہیں، دولت میں سب سے آگے ہیں، فن و ہنر میں سب سے آگے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ان کے ہاتھ میں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، کپڑے کا کاروبار ان کے ہاتھ میں، بینکنگ کا نظام، سیاست، سفارت اور تجارت کا نظام ان کے ہاتھ میں، بین الاقوامی ملکوں اور اداروں کو چلانے والے بڑے بڑے ساہوکار، سرمایہ دار، زمیندار اور ماہرین علوم و فنون سب یہودی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا گروپ، پرنٹ میڈیا گروپ، کمیونیکیشن کے ادارے، خبر رساں ایجنسیاں، خفیہ ادارے اور دنیا کے حالات و واقعات، معلومات سب سے زیادہ باخبر رہنے والے یہودی ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان، ایجادات کرنے والے انجینئر سب یہودی ہیں، اس لیے دنیا کے امور معاملات پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ دنیا کے تمام اقوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق، تعلیم و ترقی، امن و استحکام، ترقی و خوشحالی، تجارت و سفارت، معاش و معیشت، تہذیب و تاریخ اور ثقافت و کلچر کے تمام سب سے بڑے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صنعت و تجارت سے لے کر معاش و سیاست میں بھی ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے ٹنیکیسن ہونے چاہیے، ٹھنیکیسن اتھنٹک، علمی، تحقیقی، سیاسی، سماجی، معاشی، عسکری، اطلاعاتی، نشریاتی، سفارتی، اخلاقی، انسانی حوالوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وقت ہم سے بہت بڑی قیمت مانگتا ہے، بہت بڑی ریاضت، محنت، تیاری، شفقت، جد و جہد اور جہاد و اتفاق، اخوت و اخلاص کے ساتھ مستقل مزاجی اور عزم و ثبات ضروری ہے، کیونکہ غلبہ حق کے لیے استقامت و استقلال کی بہر حال ضرورت ہے۔ عالمگیر اخوت، بھائی چارہ اور اظہار و قربانی کے ساتھ تحمل، بردباری، صبر و ثبات از حد ضروری ہے۔ مسلمان امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باطل اقوام و ملل کے غلبہ و تسلط اور استحصال پر ظلم و ناانصافی، ہر طرح کے جبر و جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھیں اور تدبیر کریں، اور پھر میدان عمل میں دعوت و عزیمت اور بقائے انسانیت کے لیے آگے آئیں۔ دین کو امن کا، انصاف کا، خوشحالی کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ کے نور سے ہدایت اور رہنمائی لے کر پوری دنیا میں سچائی اور عدل و انصاف کا اہتمام کریں، تاکہ اسلام کے اصلاحی، تاریخی اور منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارا جہاد اللہ کے لیے، اللہ کا نظام انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ دنیا میں تمام تعلیم کے نور سے سرکردار افکار کی تشکیل سے، جہاد سے یہود و حنود مشرکین کا غلبہ ٹوٹے گا، شراب، زنا، سود کا خاتمہ لازمی ہوگا، حق کا دورہ ہوگا۔ یوں پوری دنیا کے مظلوم و بے بس اور درماندہ پسماندہ افراد کی آزادی و نجات اور داد رسی کے دور کا آغاز ہوگا۔
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہ جو عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور سکول کے پیچھے پڑ گئے۔ سکول پڑھنا چاہیے لیکن پہلے عالم اور اس کے بعد سکول، تاکہ ہمیں ڈاکٹر اقبال نے کیا کیا تھا، انہوں نے کسی ولی کی نگاہ سے سکول پڑھا اور سکول کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، عربی، فارسی، مولانا روم اور یہ تمام اولیاء کرام کے نظریات پڑھ کر جب آگے چلا تو پھر اقبال نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا تھا کہ میں کھٹکتا ہوں دل انسان شیطان کہتا ہے، اور یہودی بھی چونکہ شیطان کا دوسرا بھائی ہے اور شیطان کا دوسرا پارٹ ہے، تو میں کھٹکتا ہوں دل انسان میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، کہ تو اللہ میں لگا ہوا ہے، ادھر یہودیت غلبہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، عیسائیت مسلمانوں کے سر چڑھی ہوئی ہے، وہ روز بروز اپنے نئے نئے عزائم کے ساتھ اور نئی نئی تکنیک کے ساتھ مسلمانوں کے سر چڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف تسبیحوں کے اندر اور اللہ اللہ کے اندر منہمک ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ مساجد کو بھی آباد کریں اور مساجد کے فرش کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو نور خدا سے اور نور مصطفیٰ سے بھی آباد کریں، اور اپنی مساجد کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر جو ہے بھی آباد کریں، اور اپنی قوم کو جہاد کے نام پر بتائیں۔ کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں اگر قرآن کا درس بھی دیا جاتا ہے تو قرآن کے درس دینے پر بھی یہ ہیں مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اور حال ہی کے اندر یہ واقعات دیکھنے میں آئے کہ کیا ہوا، جب قرآن کا درس دیا گیا تو انہوں نے مختلف الزامات لگائے، اور جب درس دیا گیا حدیث پاک کا پھر الزامات آئے، اور جب نماز کی دعوت دی گئی تو پھر بھی الزامات آئے اور مخالفتیں کی گئی اور طرح طرح کے الزامات۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے کہ یہودیت کیا چیز ہے اور عیسائیت کیا چیز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کیا کرنا ہے، دل صاف کر کے مولانا روم کے اشعار، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، یہ اشعار اور یہ تمام نظریات بزرگوں کے پڑھ کر جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ترقی کی راہیں ہمارے پاؤں چومیں گی، اور خالص مسلمان ہو کر اپنے علماء کی اور اپنے ائمہ دین کی مخالفت کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف علماء سے محبت کر کے دین پر جب عمل پیرا ہوں گے تو پھر دیکھنا کہ یہ جہان کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ پوری کی پوری دنیا ہمارے دامن کے اندر۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی جو میں آخر کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ حب مصطفیٰ دامان اوست، کہ حب مصطفیٰ جس کے دامن کے اندر ہے بحر و بر، کہ پوری دنیا جو ہے اس کے دامن کے اندر آ جائے گی، لیکن کب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اس وقت ہماری کامیابی اور ہمیں راستے بھی ہدایت کے ملیں گے اور کامیابی کے راستے ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہودیت کی سازش سے اور عیسائیت کی سازش سے محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالی کشمیری مسلمانوں کو بھی جو ہے امن نصیب فرمائے، فلسطینی اور بدھ مت کے جو فتاوی جات ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ یہ واجب القتل ہو چکے ہیں مسلمان، تو ان فتاوی جات کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان فتاوی اور فتوے دینے والوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائے، اور مسلمانوں کو اسلام کا بول بالا فرمائے اور تمام کفر کا منہ کالا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کو مسلمان حکمران نصیب فرمائے، اور با عمل نمازی سچا اور صحیح عقیدہ والا مسلمان اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو آزادی نصیب فرمائے، بجائے ڈالر کے پیچھے لگنے کے اور امریکہ، یہودی ریاست اور ایمبیسی کے پیچھے لگنے کے۔ ہم مدینے والی سرکار کے پیچھے اگر لگ جائیں
تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارا